بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، واٹس ایپ پر بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں نماز چاشت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح اوابین اور صلاۃ الضحیٰ اور اشراق کے بارے میں کہ یہ نمازیں کب پڑھنی چاہیے اور ان کی تعداد کتنی ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ان کی فضیلت کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ آئیے پہلے جو نفل نماز ہے اس کی فضیلت کے بارے میں چند ایک احادیث سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے جس نماز کے بارے میں بندے سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھ دیا جائے گا، اور اگر مکمل نہ ہوئی تو قال اللہ عز وجل الملائکہ انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریضتہ۔ رواہ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 864 ہے، اور ابن ماجہ 1425 ہے، اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جب اس کی نماز میں کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے کچھ سنتیں ہیں، اس کے کوئی نوافل ہیں جس سے اس کی جو ہے نماز میں کمی ہوئی ہے، فرض نماز میں اس کی کمی کو دور کر دیا جائے۔ دوسری حدیث، نوافل کے ذریعے میرے بھائیوں آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، وما یزال عبدی یتقرب الیہ بنوافل حتی احبہ، بخاری حدیث نمبر 6502، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تیسری حدیث اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ نفل نماز سے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے، یعنی جب نوافل پڑھتے، کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ میں عرض کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو جب بھی نام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجات بلند ہوں گے، کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں سب گناہ معاف کر دی گئی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمیں بھی بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ متفقن علیہ، بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، بخاری حدیث نمبر 4837 اور مسلم 2820۔ اسی طرح میرے بھائیوں نماز چاشت جمہور علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسے پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا تاکیدی حکم دیا۔ اور ایک حدیث میں یا ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم جو ہے پوری امت کو تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آئیے اب سنتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، چاشت کی نماز یا اوابین یا صلاۃ الضحیٰ یا اشراق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میرے خلیل نے، اس طرح کے الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کیا تھی؟ ایک نمبر 1 صیام صلاۃ ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے کے جو ہے وہ 3 روزے رکھنے، 3 روزے۔ اسی طرح نمبر 2 ورکعت الضحیٰ، اور چاشت کی نماز پڑھنا، وان اوتر قبل ان انام، اور رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری حدیث نمبر 1981 اور مسلم 721۔ حدیث نمبر 2، دوسری حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، پس
سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، نیکی کا حکم کہنا صدقہ یعنی نیکوں کا حکم کسی کو دینا، اور برائی سے روکنا یہ صدقہ۔ اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں ہی کافی ہو جائیں گی۔ مسلم حدیث نمبر 720، یعنی اتنا اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اگر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اس کی کفایت کر دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوائنٹس، اور اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا ہم اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر روز ہر جوڑ پر جو ہے وہ صدقہ کریں؟ کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دینا اور راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر تم اس کو نہ پاؤ یعنی یہ مشکل ہو تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5242۔ اسی طرح بھائیو آئیے تیسری حدیث سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، یا آدم کے بیٹے، تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کرو، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1289۔ چوتھی حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ابو دردہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم اجمعین، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تم دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کفایت کر جاؤں گا، یعنی میں تیرے سارے کام کر دوں گا۔ ترمذی حدیث نمبر 475۔ یہ 4 رکعتیں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، زوال سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے۔ اور کتنی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو شخص 4 رکعتیں پڑھ لے گا میں اس کے لیے کفایت کر دوں گا، یعنی میں اس کے تمام کام شام تک کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ 5ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ اللہ اکبر۔ ترمذی حدیث نمبر 586۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، قرآن کریم پڑھتا رہا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ 1 حج اور عمرے کا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات مضبوط کر دی کہ تامتن پورے کا پورا، تامتن پورے کا پورا، تامتن پورے کا پورا۔ 6ٹھی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اوابین حین ترمد الفصال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو، یعنی تقریباً 10 ساڑھے 10 کے درمیان یا 9 سے 11 بجے کے درمیان۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اونٹ کے بچوں کے تلوے جلنے لگیں اس وقت پڑھو۔ مسلم حدیث نمبر 748۔ پیارے بھائیوں، نماز چاشت کا وقت سورج نکلنے سے لے کر زوال سے 10-15 منٹ پہلے ہے۔ اسی طرح اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ فرمایا 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ مسلم حدیث نمبر 719۔ اور اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورج کے بلند ہونے کے بعد ان کے گھر میں 8 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی۔ متفق علیہ، بخاری حدیث نمبر 1107 اور مسلم 336۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس نماز پر پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے ٹائم مختلف ہیں۔ اگر کوئی سورج نکلنے کے بعد 10 منٹ کے بعد پڑھے گا تو اشراق کی نماز ہے، اور اگر کوئی
10 بجے 9:30 بجے پڑھے گا تو وہ جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے، یا اس کو ہی اوابین وہ جو ہے کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یاد آ گئی، غالباً صحیح ترغیب میں ہے اور حدیث نمبر 671 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعتیں چاشت کی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا وقت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کتنے 5-6 گھنٹے ہیں، تو ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، خاص کر خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ہر شخص کی نماز کی جو کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نماز، چاشت کی نماز یا وابین یا صلاۃ الضحیٰ سے اس کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔